الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا آدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. وكما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی. حضرات کرام قدر، محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں اور ذکر اہل بیت، ذکر شہداء کربلا آج کل کے دنوں میں چل رہا ہے. اور اللہ کی توفیق سے ہم بھی رسول اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ، آپ کے گھرانے اور آپ کے اہل بیت اطہار کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں. اللہ کریم جل شانہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ واقعہ کربلا یا شہادت شہداء کربلا کے بیان کرنے میں رب گواہ ہے، اللہ رب العالمین گواہ ہے کہ دنیا جہان کے جھوٹ لوگوں نے گڑ کے اس میں شامل کیے ہوئے ہیں، ہر طرح کے جھوٹ. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شہادت امام حسین اور شہادت شہداء کربلا لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دکھ کا مقام ہے، غم کا مقام ہے. لیکن کچھ خاص طبقہ خطباء کا ایسا ہے، ان کے لیے یہ کمائی کا ذریعہ ہے، ایک بزنس اپرچونٹی ہے، کمائی کا موقع ہے. اس موقع پہ آ کر خوب کمائی کرتے ہیں. اس معاملے میں بھی میرا نقطہ نظر بہت باریک بینی سے میں نے جو دیکھا، قریب سے دیکھا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لوگ جو منبر پر بیٹھ کر، اسٹیج پر چڑھ کر محبت اہل بیت اور غم اہل بیت اور غم حسین سناتے ہیں لوگوں کو، ان لوگوں کی حالت کو جب دیکھا تو بہت افسوس ہوا. ان لوگوں کو یہ جو شہادت حسین ہے، شہادت شہداء کربلا ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے. ایک لطیفہ ہی بنا ہوا ہے لیکن ہے حقیقت. ایک ذاکر صاحب تھے شیعہ حضرات کے، تو بڑی مجلس پڑھی اور بڑا رلایا انہوں نے لوگوں کو، مجلس کے اندر بڑا دکھ دلایا. غم پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ اپنا کے بڑا روایا لوگوں کو.
بڑی کامیاب اس کی مجلس ہوئی، بہت سارے پیسے اکٹھے کیے. تو جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ایک سادہ سا بندہ وہ اس کو ملا اور دیکھا کہ نوٹ پان بنی ہے ذاکر صاحب نے. اس نے پوچھا بھائی سرکار نیاز کتنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا 70,000 روپیہ ہو گیا ہے. انہیں پھر تھپکی دیتی ان کی کانڈ دے. انہیں کہ پھر یزید نو دعاواں دے، وہ یہ ظلم نہ کرتا، نہ شہادت شہدائے کربلا کے لیے محفلیں ہوتی اور نہ وادی یہ موجہ لگیاں سی. یہ بڑی دکھ بڑی کہانی ہے. اس معاملے میں دیکھتا ہوں کہ عام لوگ جو ہیں وہ واقعی محبت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، انہیں غم بھی ہوتا ہے، انہیں دکھ بھی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ عملی طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. پلے سے نیاز دیتے ہیں، پلے سے پیسے دیتے ہیں، اور پلے سے پیسے دے کر وہ ذکر حسین سننا چاہتے ہیں، ذکر شہدائے کربلا سننا چاہتے ہیں، سنتے ہیں، لنگر الگ پکاتے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات ہے. اور جو تجار ہیں، جو تاجرین ہیں، اس کے بارے میں شیعہ کے ایک عالم دین ہیں، لاہور سے ہیں، سید جواد نقوی صاحب، وہ بڑا ایک خاص جملہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں تاجران خون حسین، یہ امام حسین کے خون کے تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، بیچتے ہیں اور اس پر مال بناتے ہیں. تو یہ ایک بڑا عجیب المیہ ہے. ان دنوں میں شہادت حسین جو ہے اس کے بیان کرنے سے لوگوں کو بڑے نفع ہوتے ہیں، بڑے لوگ مال کماتے ہیں، بہت پیسہ کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحمت فرمائے. یہ وہ چیز ہے جو جب داخل ہوئی ہے درمیان میں تو اخلاص اٹھ گیا، اخلاص ختم ہو گیا. جب مجالس سے اور دین کے بعد سے جب کمائی کرنا مقصود ہوا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی. اب امت میں بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا. کوئی بھی لوگ وقتی طور پر چسکا پورا کرتے ہیں اور گھروں کو ویسے کے ویسے تشریف لے جاتے ہیں. تو سیدنا امام حسین کی شہادت ان دنوں میں بہت بیان ہوتی ہے، اور اس معاملے میں دنیا جہان کے جھوٹ گھر کے بیان کیے جاتے ہیں. اور میں نے آپ حضرات کو اس لیے عرض کیا ہے، اور میں محنت کر کے کوشش کر کے اہتمام کر کے اور پورا ہفتہ تیاری کر کے کوشش کرتا ہوں کہ جو صحیح روایات سند کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ سند بھی موجود ہو اور محدثین نے اس کو قبول کیا ہو، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں. ورنہ میں منبر پر بیٹھا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کے بڑے معروف خطیب صاحب، جن کو لوگ بہت سنتے ہیں اور بڑے شعلہ بیان خطیب ہیں، میں نے جب 2 باتوں کا ان سے حوالہ پوچھا کہ آپ حضرت یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں جنگ لگی ہوئی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور آپ صفائی کر رہی تھی، یہ آپ بیان کرتے واقعہ، اس کا حوالہ کہاں ہے؟ تو واللہ مجھے وہ کہتے ہیں، میں منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے وہ کہتے ہیں کہ استاد جی چھڈو اس گل نو، یہ کربلا کا واقعہ ہے، جا واقعہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کا قسم، ان میں جتنا جھوٹ بولو لکھ لینا. میں کرنا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنا جھوٹ بولو اس میں چل جاتا. لا حول ولا قوت. تو یہ باتیں جو ہیں جو واقعہ کربلا میں شامل کر دیے گئے، واللہ ایک بات میں آپ رات کو عرض کرتا ہوں، آپ ایک عادت بنائیں، مولوی کوئی بھی ہو، عالم کوئی بھی ہو، جب وہ بیان کرے تو آپ حضرات ذرا ہمت کر کے ان سے حوالہ طلب کیا کریں، کیونکہ آپ میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھے نا، نہ آپ کے پاس وہاں پہ کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے، حوالہ ہی ہے نا، کتاب کا حوالہ، وہ حوالہ بھی. اگر
اگر آپ یہ ہمت کریں گے تو واللہ بہت سارے علماء اور خطبہ جو طرح طرح کی کہانیاں آپ کو سناتے ہیں بالکل خاموش ہو جائیں گے تو جب امت یہ حوالہ طلب کرنے لگ جائے گی. اس لیے میں آپ حضرات کو علی وجہ البصیرہ یہ کہتا ہوں اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی کیا ہے کہ کوئی بات جو میں مسکین کروں آپ اس کا کبھی جب چاہیں حوالہ مجھ سے طلب کر سکیں. میں حوالہ انشاءاللہ نقد پیش کروں گا. تو شہدائے کربلا کی یہ جو شہادت کا المناک قصہ ہے واقعہ ہے یہ ایک ایسی کلنک ہے جو امت کے منہ پہ آ گئی ہے اور ہم اللہ رب العالمین کو حاضر ناظر جان کے تمام جس طرح ہمارے علماء نے لکھا کہ شہدائے کربلا کی شہادت میں جو لوگ شامل تھے جو اس شہادت پر راضی ہوئے حتیٰ کہ یہاں تک لکھا جو اس شہادت پہ خاموش ہے ہم ان سب سے دنیا اور آخرت میں برات کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ہم تلاوت دیں. یہ وہ ظلم ہے جو اس امت نے کیا اور آج تک اس ظلم کا خمیازہ امت یہ بھگت رہی ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ وہ کوئی نہیں وہ ذلیل ہے وہ رسوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں حضور رحمت عالم کی آل کے خون کے ساتھ. سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے سامنے یزیدی لشکر موجود تھا. امام حسین نے جب دیکھا کہ لشکر قریب آ رہا ہے تو آپ نے حضرت سیدنا عباس کو فرمایا یہ روایت کا حوالہ میں دے دیتا ہوں تاکہ بات جو نا وہ گپ نہ رہے. وہ حسین جالس امام حسین تشریف فرما کے فراہم مقبلین آپ نے دیکھا کہ لشکر آگے قریب آ رہا ہے. فقال علی اخیہ عباس آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا القہم فصلہم اے عباس آگے جاؤ ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں مالہم انہیں کیا مسئلہ ہے. فصالہم حضرت عباس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے. قالوا انہوں نے کہا اتانا کتاب الامیری ہمارے پاس امیر کا خط آیا ہے. امیر سے مراد یزید ملعون ہمارے پاس یزید ملعون کا خط آیا ہے. یأمرنا امیر نے ہمیں حکم دیا ہے ان نعرض علیک النزول علی حکمہ کہ ہم آپ کے سامنے امیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم نامہ پیش کریں کہ امیر کے سامنے سر تسلیم کر لیں امیر کے سامنے جھک جائیں معاذ اللہ یا او نتجا او تناجز کا یا پھر ہم آپ سے جنگ کریں. دو کام ہیں امیر کا خط آیا ہے یا تو آپ حکم کے سامنے جھک جائیں یا ہمارے ساتھ جنگ کریں. امام نے فرمایا قال انصرفوا عنا العشیۃ حتی ننظر اللیلۃ امام نے فرمایا ایسا کرو ایک رات تم ہم سے ٹال جاؤ ایک رات ہمیں مہلت دو. یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جو ایک رات کا آنا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو یہ آپ دراصل مہلت مانگ نہیں رہے تھے انہیں مہلت دے رہے تھے. مہلت مانگ نہیں رہے تھے آپ انہیں مہلت دے رہے تھے کہ سوچ لو غور و فکر کر لو. تو امام نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ اللہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو. اور رات جب ہوئی تو کیا ہوا وجامع حسین اصحابہ لیلۃ عاشورا امام حسین نے پھر اس رات کو اپنے سارے ساتھیوں کو عاشورہ کی رات جمع کیا. فحمد اللہ اللہ کی حمد کی. وقال اور آپ نے فرمایا انی لا احتسب القوم الا مقاتلکم غدا یہ قوم جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ کل چلے گی یہ تم سے کل ضرور لڑائی کرے گی کل ضرور یہ لڑائی کریں گے. قد آذنت لکم جمیعا میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں
فانتم فی حل منی، میری طرف سے تم آزاد ہو اللہ کے گھر کے خراجات کے لیے، حسب توفیق حسب استطاعت سے شامل فرمائی اللہ کو۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس رات کے اندھیرے میں تم میرے گھر والوں کو بھی ساتھ لو اور تفرقوا فی سوادکم، اندھیرے میں تم چلے جاؤ، انہیں میرے خون کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھ کریں گے سو کریں گے۔ امام نے رات کے وقت فرمایا کہ تم چلے جاؤ اندھیرے میں، ساتھیوں کو کہا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ساتھی مجھے دیے ایسے کسی کو ساتھی نہیں دیے۔ امام نے فرمایا جب رات کو اندھیرے میں فرمایا تم چلے جاؤ، فقال لأہل بیتہ، آپ کے اہل بیت نے کہا لا ابقان اللہ بعدک واللہ لا نفارقک، وقال اصحابہ کذالک، آپ کے اہل بیت نے بھی کہا اور امام کے ساتھیوں نے بھی کہا، یہ جملہ بولا واللہ لا ابقان اللہ بعدک، انہوں نے دعا کی اے حسین اللہ تیرے بغیر ہمیں دنیا میں کوئی زندہ نہ رکھے، لا ابقان اللہ بعدک، تیرے بغیر اللہ ہمیں دنیا میں کبھی زندہ نہ رکھے، کسی حال میں ہم زندہ نہ رہیں تیرے بغیر، زندگی ہو تو تیرے ساتھ اور موت آئے تو تیرے ساتھ۔ اور پھر جب دن کا وقت آیا امام حسین پھر جب سامنے لشکر کے سامنے ہوئے وہاں پر آپ نے خطبہ دیا، وہ خطبہ بھی یہاں مذکور ہے، سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام حسین نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ جو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے اسے کہتے ہیں حجت تمام کرنا، اور یہ نہ کہے کہ بھئی ایسی بھول گئے سی، ہم اس وقت بھول گئے تھے۔ آپ نے حجت تمام کی امام حسین نے ان کے سامنے، آپ نے فرمایا تعریف کرنے کے بعد فقال عمر وجندہ، عمر بن سعد سے اور ان کے لشکر سے آپ نے مخاطب سے کہا، فرمایا لا تعجلوا، جلدی نہ کرو، سوچ لو، واللہ ما آتیتکم حتی آتیتنی کتب امائلکم، میں خود نہیں آیا، تمہارے بزرگوں کے تمہارے سرداروں کے خط مجھے لائے ہیں، اور وہ سارے خط بیان کیے، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں فرجعوا الی انفسہم، لوگوں نے دیکھا کہ امام کہتے تو سچ ہیں، تو امام علیہ السلام نے آخر میں یہ فرمایا، آپ نے فرمایا هل یصلح لکم قتلی، کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے، اور یحل دمی، یا میرا خون بہانا تمہارے لیے حلال ہے، الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں، وابن عمی، اور تمہارے نبی کے چچا داد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، اولیس حمزۃ والعباس وجعفر عمومتی، کیا حمزہ سیدنا حمزہ اور عباس اور جعفر وہ میرے چچے تائے نہیں ہیں، الم یبلغکم قول رسول اللہ فیہا، کیا تمہارے پاس نبی کا وہ قول نہیں پہنچا، نبی کا حکم نہیں پہنچا، ہذانی سیدا شباب اہل الجنہ، جو نبی نے کہا تھا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ پیغام اللہ کے نبی کا تمہارے تک نہیں پہنچا۔ جب آپ نے یہ سب بیان کیا تو صاحب امام کے جملوں نے اثر کو دینا تھا۔ شمر ملون نے دیکھا کہ یار یہ تو کھاتا بگڑ رہا ہے، کہیں ہماری اپنی فوج بغاوت نہ جائے۔ یاد رکھیں بھائی، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جو فوج آئی تھی نا وہ سارے اندر سے نا ظاہراً وہی بات جو امام حسین کو کہی تھی، امام آپ وہاں پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے ان لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، وہی بات دل ساتھ ہے۔ اب شمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ پلٹ جائے گا، وہ امام کے خطبے کے درمیان بول اٹھا، فقال شمر نے کہا هو يعبد الله على حرف ان كان يدري ما يقول، شمر بول اٹھا، انہوں نے کہا اس کی باتیں کیوں سن رہے ہو، امام کے ہمارے امیر کے خلاف یہ اٹھا ہوا ہے، اور یہ حکومت آپ بھی یہ کہتے ہیں نا حکومت کے خلاف اگر کوئی سچا نکلے تو ہمیں جھوٹا نکلا ہے، یہ کہی لوڑ سی حکومت کا پنگا لین کی، حکومت ڈاڈی یا اللہ ڈاڈا ہم کہتے ہیں نا،
یہ جملہ کوئی آج کا نہیں، پرانا ہے۔ شمر نے امام حسین کے خطبے کے خلاف کافی کئی بکواسات کی اور آخرکار انہوں نے یہ واضح اعلان کیا کہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا بیعت کریں یا ہمارے ساتھ لڑائی کریں۔ اب یہ موقع ایسا تھا، بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، گھر کے چھوٹے بڑے افراد ساتھ ہیں، چند ایک ساتھی امام حسین کے ساتھ ہیں۔ میں کہتا ہوں اس جگہ پر ہم جیسا کوئی بڑا فنے کا بھی ہوتا نا، کیا کرتا؟ جان بچاتا، 100 بہانے تلاش کرتا، جان بچانے کی کوشش کرتا، میں نے کہی لوڑ ہے جان بچے کو ہما، لیکن نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے موقع پر جہاں بڑے بڑے جگر والے بڑے بڑے ہمت والے لوگ بھی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، ہونا پڑتا ہے، بعض لوگ اپنی جان دے بھی دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لے کے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ امام حسین نے ایسے موقع پر بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی حال ہے، ایسی صورت حال ہے، تو وہاں پہ جملہ جو امام نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلہ، فرمایا جو میرے جیسا ہوگا حسین جیسا، وہ اس جیسے کی یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ لا یبایع مثلی مثلہ، میری مثل جو ہے وہ اس کی مثل کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور سیدنا امام حسین نے اس موقع پر جامع شہادت نوش کرنے کو مناسب سمجھا اور آگے کیول حسین جالس، وہاں پہ امام حسین بن بیٹھے تھے، علیہ جبۃ، انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا ریشمی، اور آگے کہتے ہیں وَالنَّبَلُ يَقَعُ حَوْلَهُ، امام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام کے ارد گرد تیر گر رہے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی وہاں پر۔ آگے کہتے ہیں فَوَقَعَتْ نَبْلَةٌ فِي وَلَدٍ لَهُ ابن 3 سنین، 3 سال کا امام کا وہاں پہ ایک بیٹا تھا، ایک تیر ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور جب وہ بیٹا شہید ہوا، وہاں پر جب شہید ہوا تو کہتے ہیں وقاتل حولہ اصحابہ، اور امام حسین کے ساتھی ساتھ شہید ہو رہے تھے۔ وہاں پر امام نے پھر رجز کا انا علی بن حسین ابن علی، امام علی اکبر نے یہ رجز پڑھا، میں علی ہوں بن حسین بن علی ہوں۔ اگر کہتے ہیں نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم اور اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے، ہم اہل بیت اور بیت اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قرابت والے۔ یہ بات ذرا دھیان سے سنیے، جب سارا قافلہ لوٹا اور قتل ہو گیا تو صرف خواتین رہ گئی یا کوئی 1-2 بچے یا امام زین العابدین رہ گئے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، آخذ ثقل الحسین، انہوں نے حضرت امام حسین کا جو مال تھا اس کو مال غنیمت سمجھ کے لے لیا، ذرا وغیرہ تلوار وغیرہ لے لی۔ واخذ رجل حلی فاطمہ بنت حسین، امام حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین جو تھی، ان کی جو چادر تھی نا، وہ بھی ایک لشکر والے نے کھینچی۔ مجھے امید ہے آپ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں، چادر کھینچی، وبکا، اور چادر کھینچنے کے بعد وہ رونے لگا۔ چادر کھینچنے والا نا، چادر کھینچ لی سر سے اور پھر وہ رونے لگا۔ فقالت، حضرت فاطمہ نے کہا لما تبکی، تو کیوں روتا ہے؟ فقالا، اس نے کہا اسلبت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابکی، اس نے کہا کہ میں نے نبی کی بیٹی کی چادر کھینچ لی ہے تو پھر میں رو بھی نہیں، چادر کھینچ لی ہے رو بھی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا قالت فدعہ، اگر ایسی بات ہے تو چادر کیوں کھینچی تو نے، چادر نہ کھینچتا اگر ایسی بات تھی۔ اب اس کا جواب سنیں، قال اخاف ان یاخذہ غیری، اس نے کہا میں چادر اس بات سے چھک لی ہے، میں نے یہ ڈر سی میں نہ چھکی تو کوئی اور نہ چھک لے جاؤ، یہ چادر کوئی اور کھینچ کے نہ لے جائے۔
میں اس طرح کے وہاں پہ بھی محب اہل بیت تھے، چادر کھینچ کے سر سے پھر رونے لگا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا بھی میں اگر چادر نہ چھکا تو کوئی اور چھک کھڑے۔ اس طرح کے بہت سارے محبان اہل بیت آج بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا محب اہل بیت بنائے، ہم اہل بیت سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا محب اہل بیت بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اور قیامت کے دن بھی اہل بیت کی محبت میں اللہ میں اٹھائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔